بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اکیلے بیٹھ کر بس ایک تسبیح پڑھ لے، انشاءاللہ پھر جس چیز کو بھی ہاتھ لگا دے وہ سونا بن جائے گی۔ گھر سے مرتے دم تک برکت ختم نہیں ہوگی، اتنی برکت آئے گی کہ کسی چیز کی کبھی کمی پیش نہیں آئے گی۔ جس گھر میں دولت اور بے برکتی کی وجہ سے آپ لوگ پریشان رہتے ہیں، اس گھر میں عورت اکیلی بیٹھ کر بس آج کا یہ عمل کر لے، انشاءاللہ میرا جو بھائی، میرا جو دوست اس وجہ سے پریشان رہتا ہے کہ میرا کام نہیں چل رہا، میرا کام بند پڑا ہوا ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرا کام پہلے بہت اچھا تھا اب اچانک ڈاؤن ہو چکا ہے، میرے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے، پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کدھر چلے جاتے ہیں، میں گاڑی لینا چاہتا ہوں، میں اچھی جگہ پر نوکری کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے کسی بھی کام میں برکت پیدا نہیں ہوتی، کوئی بھی کام مکمل نہیں ہو پاتا، پورا نہیں ہو پاتا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ اگر میرا جو بھی بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ باپ ہو، کوئی بھی وہ اپنے گھر میں کسی بھی عورت کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی والدہ کو، کسی کو بھی کہہ دے کہ آپ اکیلی بیٹھ کر صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو، تو انشاءاللہ دوستو اس تسبیح پڑھنے کی صرف دیر ہوگی کہ آپ کے گھر میں برکت کا طوفان آ جائے گا، گھر میں برکت ہی برکت بوریوں میں بھر کر آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک قبیلے میں بہت سارا قحط پڑ گیا، بارش ہونا بند ہو گئی، جس کی وجہ سے دریا، نہر، ندی سب خشک ہو گئے، سبزیاں اور کھیتیاں خشک ہو گئیں، پانی کی قلت ہو گئی، ہر طرف گرمی کی وجہ سے لوگ بے تاب ہو گئے، بچے رونے لگے، جانور بھی مرنے لگے۔ بالآخر علماء نے فیصلہ کیا کہ شہر کے تمام مرد، بوڑھے، بچے، عورتیں، جانوروں سمیت ایک میدان میں نکلے اور نماز حاجت ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم پر رحمت کی بارش برسا دیں، ہم پر کرم فرما دیں۔ دوستو آپ لوگوں کو ایک عورت کی طاقت کا اندازہ بتانے جا رہا ہوں کہ کتنی طاقت ہے ایک عورت کے الفاظ میں، عورت کے کلام میں۔ کیا ہوا کہ جب وہ سارے لوگ اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے تو اتنے میں ایک نوجوان اپنی والدہ کے ہمراہ اونٹ پر سوار ہو کر قریب سے گزر رہا تھا۔ لوگوں کو دیکھا تو اونٹ سے اتر کر وجہ پوچھی کہ لوگ کیوں اتنے جمع ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قحط سالی سے پریشان ہو کر اللہ سے رحمت کی بارش کی دعا کرنے آئے ہیں، لیکن بارش کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس لڑکے نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ اپنی والدہ کے پاس گیا، اس کی چادر کا کونا پکڑا اور کچھ الفاظ کہے۔ اس نے بس کہنا ہی شروع کیا تھا کہ بادلوں نے آسمان پر قبضہ کر لیا، آسمان پر بادل ہی بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے رحمت کی اتنی بارش برسا دی کہ لوگ خوشحال ہو گئے۔ علماء یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بہت زیادہ حیران تھے کہ اتنے لوگوں نے دعا مانگی لیکن قبول نہ ہوئی، اور ایک چھوٹے بچے نے دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی۔ ان تمام علماء نے بچے سے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں نے کوئی خاص دعا نہیں مانگی، البتہ میں ایک نیک ماں کا نیک بیٹا ہوں، میری ماں ایک نیک اور پاک زندگی گزارنے والی عورت ہے، کبھی کسی غیر محرم کا ہاتھ میری ماں کے جسم سے نہیں لگا۔ جب آپ لوگوں نے اپنی مشکل کا ذکر کیا تو میں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی اور آپ لوگوں کی پریشانی دور ہو گئی۔ دوستو عورت کی پاک دامنی میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو مٹی کو بھی سونا بنا سکتی ہے۔ اگر وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، پردے میں رہے اور اللہ سے دعا مانگے تو اس کی مانگی ہوئی دعا سے نسلوں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس آج کے گزرتے ہوئے دور میں عورت کا پردہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ جو حالات گزر رہے ہیں اسی وجہ سے گھروں میں برکت نہیں رہی۔ جب تک عورت اپنے پردے کی حفاظت نہیں کرے گی، خود کو چھپا کر نہیں رکھے گی، بے برکتی اس گھر کا حصہ بن جائے گی۔ آج ہم دیکھ لیں جگہ جگہ عورتوں کا ناچ گانا ہے جو کہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ہر گھر میں بچے کے پاس موبائل ہے جس پر وہ ننگے لباس والی عورتوں کے گانے سنتا ہے۔ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی عورتوں کی اصلاح نہیں کی تو برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں
ہدایت عطا فرمائے۔ دوستو، عورت کے کلام میں، عورت کے پڑھنے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مٹی کو بھی سونے میں بدل سکتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو آج میں ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ لوگوں نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی عورت اس کو پڑھ لے کہ ایک کمرے میں اکیلی بیٹھ جائے نماز بچھا لے، باوضو ہو کر ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے، آپ کے سارے کام سنور جائیں گے، نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، گھر سے کبھی برکت ہی ختم نہیں ہوگی۔ عورت کیا کرے کہ ایک تسبیح ہاتھ میں پکڑے اور اس تسبیح پر ہر دانے کے اوپر یہ 3 اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں وہ پڑھ لینے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر پہلے دانے پر پڑھیں اللہ النور الباری، پھر دوسرا دانہ پکڑے اس پر پڑھے اللہ النور الباری، پھر تیسرا دانہ پکڑے اس پر پڑھے اللہ النور الباری۔ پوری تسبیح کے اوپر ہر دانے پر یہ 3 اسم مبارک ہیں، ان کو پڑھ کر جب وہ تسبیح پوری کر لے تو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ لے۔ وہ تسبیح پوری ہونے کے بعد اللہ پاک سے اپنے گھر میں ہونے والی بے برکتی کے لیے، گھر میں ہونے والی بے روزگاری کے لیے، گھر میں ہونے والے لڑائی جھگڑے، جادو ٹونا، سایہ، گھر میں ہونے والی ناراضگیاں، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے لیے دعا مانگ لے۔ دوستو، یہ عمل کرنے کے بس دیر ہوگی، اس کے بعد جب اس کا معجزہ آپ کو نظر آئے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ عورت یہ ایک تسبیح پڑھ کے اس کا اندازہ دیکھ لے، اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ دیکھ لے، وہ کبھی بھی یہ تسبیح نہیں چھوڑے گی، ہر روز اس تسبیح کو پڑھا کرے گی، کیونکہ اس کی طاقت سے وہ جو بھی مانگے گی، جس چیز کو ہاتھ لگا کر جو بول دے گی وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، اس کو میرے تمام دیکھنے سننے والی عورتیں، میرے بھائی، میرے دوست، سب لوگ اس کو اپنے اپنے گھروں میں لازمی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔